السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں ہوں عبدالرحمن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم اور عمل۔ پیارے دوستوں، اسلام کی تاریخ بہت ہی عظیم اور شاندار واقعات اور فتوحات سے بھری پڑی ہے، اور اسلام کا پس منظر بہت ہی روشن ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے، جب قومیں سو جاتی ہیں تو تاریخ جاگتی ہے، اور جب تاریخ بولتی ہے تو قبریں گواہ بن جاتی ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ تلخ سچ ہے جو امت کے زخموں پر لکھا گیا ہے۔ یہ ان قبروں کی فریاد ہے جن میں صرف لاشیں نہیں بلکہ غیرت، حمیت اور شان اسلام دفن ہے۔ ذرا تصور کیجئے، خاموش قبریں، ٹوٹے ہوئے مینار، اور ان کے اوپر کھڑے وہ لوگ جو سمجھ بیٹھے کہ اسلام ختم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب فرانسیسی جنرل گورو دمشق میں داخل ہوا تو وہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر جا کر کھڑا ہوا۔ غرور سے، تکبر سے اور جیت کے نشے میں اس نے قبر پر قدم رکھا اور کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ یہ وہ صلاح الدین تھا جس کے نام سے صلیبیوں کے دل کانپتے تھے، جس کی تلوار نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ کیا اس مرد مجاہد کی روح تڑپی نہیں ہوگی؟ کیا اس نے رب کے حضور فریاد نہیں کی ہوگی کہ اے اللہ، کیا میری امت واقعی ختم ہو چکی ہے؟ مگر افسوس، قبر خاموش رہی۔ پھر وقت نے ایک اور منظر دکھایا، جب صلیبی جنرل بیوپی مراکش پہنچا اور یوسف بن تاشفین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کھڑا ہو کر غرور سے بولا، اے تاشفین کے بیٹے، دیکھو ہم تمہاری سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ یوسف بن تاشفین تھا جس کی غیرت نے اندلس کو بچایا، جس نے باطل کے لشکروں کو روند ڈالا۔ کیا اس دلیر مجاہد کی روح نہ چیخی ہوگی؟ مگر اس کے وارث نیند میں تھے۔ پھر اندلس، علم کا شہر، عدل کی سرزمین، جب صلیبیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو حاجب منصور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر شراب چھڑک کر کہا گیا، دیکھو ہم نے تمہاری سلطنت کو مٹا دیا۔ کیا حاجب منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روح نہ تڑپی ہوگی؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، اے میرے رب، کیا میری امت کے شیر بکریاں بن چکے ہیں؟ مگر جواب پھر خاموشی تھا۔ وقت آگے بڑھا۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا گیا، اٹھو اے بڑی چنگیز، دیکھو ہم نے تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ عثمان غازی جس کے خواب سے خلافت نے جنم لیا، کیا اس کی روح نہ روئی ہوگی؟ کیا اس نے اپنے وارثوں سے سوال نہ کیا ہوگا کہ کیا تم قرآن کو بھول چکے ہو؟ اور اب سوال ہم سے ہے، اے مسلمانوں، کیا ہم واقعی سب کچھ بھول چکے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی تاریخ، اپنی غیرت، اپنی پہچان سب دفن کر دی ہے؟ آج ہمیں صرف سکرینیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آتا جس پر ہمارے اسلاف چلے تھے۔ ہم تفریح میں زندہ ہیں مگر مقصد میں مر چکے ہیں۔ لیکن سن لو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تاشفین، حاجب منصور اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح آج بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ وہ ہم سے سوال نہیں کر رہی، وہ ہمیں جگا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ وقت جاگنے کا ہے، یہ وقت اپنی تاریخ واپس لینے کا ہے، یہ وقت اپنی ایمانی غیرت زندہ کرنے کا ہے، یہ وقت اپنے دین کے لیے کھڑے ہونے کا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو، قومیں تب نہیں مرتی جب شکست کھاتی ہیں، قومیں تب مرتی ہیں جب وہ سوال کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تاریخ ایک بار پھر گواہی دے گی کہ یا تو یہ وہ قوم بنی جو اپنی ذلت سے خود باہر نکلی، یا پھر یہ وہ قوم تھی جس نے اپنی تباہی خود لکھ دی۔
فی امان اللہ والسلام، جزاک اللہ خیر۔